على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایمان کے 77 شعبوں کا تذکرہ ملتا ہے، جن میں سے 33 شعبوں کے متعلق الحمدللہ گزشتہ دروس میں بات ہو چکی ہے۔ آج کے درس میں 34ویں نمبر پر شعبہ ہے وَهُوَ بَابٌ فِي حِفْظِ اللِّسَانِ عَمَّا لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، وہ ہے زبان کی حفاظت کرنا ان تمام چیزوں سے جس سے شریعت نے انسان کو روکا ہے۔ تو گویا ایمان کا 34واں شعبہ ہے زبان کی حفاظت کرنا۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں انسان کو اس بات کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ انسان کے جسم میں جتنے بھی عضو ہیں عموماً ہر عضو سے 1-2 گنا سرزد ہوتے ہیں، لیکن زبان ایک ایسا عضو ہے کہ جس سے 30 گناہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ چند ماہ قبل میں نے اس پر تفصیلاً بات کی تھی کہ زبان سے سرزد ہونے والے 30 بڑے گناہوں پر، تو چونکہ زبان سے انسان کے کافی گناہ سرزد ہو رہے ہیں، اس لیے شریعت نے زبان کی حفاظت کا خاص طور پر حکم دیا۔ زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے جھوٹ بولنا۔ تو شریعت نے تاکید کی ہے اس بات کی کہ انسان اپنی زندگی گزارے سچائی پر، ہمیشہ سچ بولے اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایمان والے مردوں اور عورتوں کے 10 اوصاف بیان فرمائے۔ ان میں ایک وصف ہے والصادقین والصادقات، ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوصاف میں ایک وصف جس کا تذکرہ فرمایا وہ ہے سچائی۔ دوسرے موقع پر فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان وعدوں کو سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدے کیے تھے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے سچائی کو بیان فرمایا۔ ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت میں 2 باتوں کا حکم ہے۔ نمبر 1 تقوی کی زندگی اختیار کرو، نمبر 2 سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ جب انسان سچے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کی زندگی میں بھی سچائی آتی ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً انسان کے کان، انسان کی آنکھیں اور انسان کا دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر چیز کے بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے دل کو، اپنی زبان کو اور اپنی نگاہوں کو کن چیزوں میں استعمال کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں تم ایسی باتیں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی ہمیشہ وہ بات کہو جو تم کرو، جو کام تم کر نہیں سکتے تو وہ کہو بھی نہیں۔
گویا یہاں حکم یہ دیا گیا ہے کہ سچائی کو اپنی زندگی میں لاؤ اور اسی کو اختیار کرو۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ وہ لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ تو مذمت بیان کی کہ وہ جھوٹ پر قسم کیوں کھا رہے ہیں۔ معلوم ہوا جھوٹی قسم کھانا، جھوٹ بولنا یہ منافقین کا کام ہے، ایمان والے اس سے بچتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کو لے کر آئے اور اس سچائی کی تصدیق کی گئی، اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار لوگ۔ تو گویا قرآن کریم کی ان آیات میں ہمیں جس بات کا حکم دیا گیا وہ ہے انسان سچائی کو اختیار کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، یقیناً سچائی رہنمائی کرتی ہے نیکی کی طرف، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی انسان کی رہنمائی کرتی ہے جنت کی طرف، وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، ایک شخص یقیناً سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نہایت سچا انسان ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یقیناً جھوٹ بولنا رہنمائی کرتا ہے گناہوں کے کام کی طرف، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ کے کام انسان کو لے کر جانے والے ہیں جہنم کی طرف، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اور جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اور مسلسل بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں ایسے شخص کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو سچ بولے گا تو سچائی نیکی کی طرف لے کر جائے گی، اور یہ نیکی انسان کو جنت لے کر جائے گی۔ جو جھوٹ بولے گا یہ جھوٹ بولنا گناہوں کی طرف لے کر جائے گا، اور یہ گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ تو گویا ہر نیکی کی بنیاد سچائی ہے اور ہر گناہ کی جڑ جھوٹ ہے، اس لیے جس کی زندگی میں سچائی ہوتی ہے بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے وہ بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک تعفن اور ایک بدبو نکلتی ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے اس سے میلوں دور ہو جاتے ہیں۔ سچ بولنے والے میں اللہ روحانی طور پر عفت، خوشبو اور اس میں تعطر کو اللہ ڈال دیتا ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے انسان سے کے جسم سے گویا ایک نحوست ہوتی ہے، ایک بدبو ہوتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت باقی نہیں رہتی۔ سچے آدمی سے ہر انسان محبت کرتا ہے، اور جھوٹے آدمی کی معاشرے میں عزت نہیں رہتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، فرمایا یا نبی اللہ من خیر الناس، لوگوں میں بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو القلب المخموم واللسان الصادق، آپ نے فرمایا کہ بہترین انسان جو ہے پوشیدہ دل والا، سچی زبان والا۔ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ قد عرفنا اللسان الصادق فما القلب المخموم، سچی زبان والے کو تو ہم پہچانتے ہیں، مخموم القلب کس کو کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقی النقی الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا حسد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان جس میں 5 باتیں ہوں، جس انسان میں 5 باتیں ہوں گی بہترین انسان ہوگا۔ نمبر 1 التقی، پرہیزگار ہو، بہترین انسان وہ ہوگا جو گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ ایک معیار تو میرے اور آپ کا ہے ہم کسی کو بہترین کہیں، ایک معیار نبوت کا ہے کہ حضور کسی کو بہترین کہیں، تو آپ نے فرمایا بہترین وہ ہوگا نمبر 1 جو اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنے والا ہوگا۔ نمبر 2 النقی، پاکیزہ رہنے والا ہوگا، جس کی زندگی میں پاکیزگی ہوگی، معصیت سے، گناہوں سے اجتناب کر کے صفائی ستھرائی کی زندگی گزارے گا ظاہری اور باطنی اعتبار سے۔ نمبر 3 لا اسم فیہ، اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہوں گے، وہ گناہ سے بچے گا، کبھی گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کرے گا۔ نمبر 4 ولا بغیہ، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔
نمبر 5 ولا حسد، کسی سے حسد نہیں کرے گا۔ فرمایا جس میں یہ 5 باتیں ہوں گی وہ بہترین انسان ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ فمن علی اثرہ، اس کے نقش قدم پر چلنے والا کون ہوگا؟ یعنی جس میں 5 باتیں وہ تو بہترین ہے، اس کے بعد کون بہترین ہوگا؟ آپ نے فرمایا الذی یشنع الدنیا ویحب الآخرہ، جو آخرت سے محبت کرتا ہوگا اور دنیا سے نفرت کرتا ہوگا۔ جو آخرت کی رغبت کرتا ہوگا، دنیا سے میلان نہیں رکھے گا، دنیا سے بے رغبتی کرے گا، آخرت کی طرف رغبت کرے گا، اس کے بعد وہ بہترین انسان ہوگا۔ تو دیکھیں آپ نے بہترین کس کو کہا؟ جس میں 5 باتیں ہوں، اور نمبر 2 بہترین وہ ہوگا، آپ نے فرمایا اللسان الصادق، جس کی زبان سچی ہو۔ تو سچ بولنے والے کو اللہ معاشرے میں بڑی عزت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سچائی کتنی تھی کہ دشمن بھی آپ کو کہتے تھے صادق اور امین۔ جو آپ کی جان کے دشمن ہیں وہ بھی امانتیں آپ کے پاس رکھوا رہے ہوتے تھے۔ اور جب آپ نے فاران کی چوٹی پر پیغام دیا، لوگوں کو توحید کی طرف بلانے لگے، تو آپ نے اس سے پہلے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے ہے تم میری تصدیق کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہم نے آپ کو بارہا آزمایا اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اس لیے میں بات جو عرض کر رہا تھا، جس چیز کی بڑی تاکید آئی ہے وہ ہے سچائی۔ 4 خصلتیں ایسی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس کو 4 خوبیاں دیں، گویا اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں اور خصلتیں عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، اگر 4 خصلتیں اللہ نے آپ کو دے دی، گویا دنیا اور آخرت کی تمام خوبیاں اللہ نے آپ کو دے دی۔ نمبر 1 حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت کرنا کہ زندگی میں خیانت نہ ہو، نہ مالی طور پر خیانت ہو، نہ قولی طور پر خیانت ہو۔ نمبر 2 صدق الحدیث، زبان پر ہمیشہ سچائی ہو۔ نمبر 3 حسن الخلیقت، اخلاق اچھے ہوں۔ نمبر 4 عفت فی طعمت، اپنی زندگی رزق حلال میں گزارتا ہو، حرام سے بچتا ہو۔ فرمایا جس میں یہ 4 باتیں ہیں اس کو گویا اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری خوبیاں دے دیں۔ تو نمبر 1 امانت دار ہو، نمبر 2 سچ بولنے والا ہو، نمبر 3 اچھے اخلاق والا ہو، نمبر 4 رزق حلال پر زندگی گزارنے والا ہو۔ فرمایا جس میں یہ 4 چیزیں ہیں دنیا اور آخرت کا بہترین انسان ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ضمانت دینے والا کوئی عام انسان نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی زبان سے نکلنے والی ہر بات وہی ہے۔ فرمائے کہ تم 6 باتوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اضمنوا لی 6 من انفسکم اضمن لکم الجنہ، 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 2 واوفوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3 وادوا اذا اؤتمنتم، جب امانت رکھوائی جائے تو امانت کو اسی طرح واپس کرو۔ نمبر 4 واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5 وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا دو۔ نمبر 6 وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو گویا یہ 6 خصلتیں جس میں ہوں گی، آپ نے فرمایا ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ تو یہ 6 باتیں بڑی اہم ہیں۔ تو ان میں پہلی بات آپ نے کیا بیان فرمائی؟ جب بات کرے تو سچ بولے۔ جس والد کی زندگی میں سچائی ہوتی ہے، اولاد کی زندگی میں بھی سچائی ہوتی ہے۔ اب والد بیٹے سے کہے بیٹا سچ بولو، لیکن والد کے موبائل پہ فون آتا ہے، کوئی پوچھتا ہے کہاں ہو، وہ کہتا ہے میں فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہوں۔ بیٹا دیکھ رہا ہے والد گھر پہ ہے،
اور کہتا ہے میں فلاں جگہ ہوں، تو اس نے زبان سے اگرچہ بیٹے کو نہیں کہا لیکن اس کے عمل سے پتہ چلا گویا جھوٹ بولنا ٹھیک ہے، تو بچہ عملی طور پر جھوٹ باپ سے سیکھ رہا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، والد کو بلاؤ، والد کہتا ہے بیٹا کہو ابو جی گھر پہ نہیں ہے۔ بچہ دیکھ رہا ہے گویا کہ جھوٹ بولنا چاہیے کہ والد مجھے خود جھوٹ بولنے کا حکم دے رہا ہے۔ جب زندگی میں سچائی ہوتی ہے تو اولاد بھی اپنے اندر یہ خصلت لے کر آتے ہیں، اس لیے ہمیشہ انسان سچ پر آئے، اولاد کو سچ پر لے کر آئے۔ جو بچہ سچ کا عادی ہوتا ہے اکثر گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے بنیاد جھوٹ ہے، اس لیے سلف کی مائیں جب اپنی اولاد کو نصیحت کرتی تو ایک نصیحت ہوتی بیٹا سچ بولنا۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نفحات الانس، اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں واقعہ ہے۔ جب یہ علم کے سفر میں جا رہے تھے، ماں نے ایک نصیحت کی تھی بیٹا علم کے سفر میں ہو کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ قافلہ ان کا روانہ ہوا، ایک جنگل میں پہنچے، اتنے میں ڈاکوؤں نے تمام قافلے والوں کو دائیں بائیں سے گھیر دیا، سب کے سامان چیک کرنے لگے، جتنا مال تھا اسے لوٹنے لگے۔ حضرت شیخ کے پاس پہنچے، ان کی عمر اس وقت تقریباً 14 سال تھی۔ شیخ سے کہا تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ ان کے مال کو دیکھا، سامان کو چیک کیا تو انہیں کچھ نہ ملا۔ ظاہری طور پر کپڑوں کو دیکھا، جیب کو دیکھا تو انہیں کچھ نہ ملا۔ وہ سمجھے کہ شاید یہ بچہ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں۔ ایک ڈاکو نے کہا بیٹا تمہارے پاس کچھ ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہاں میرے پاس دراہم ہے۔ کہا بھئی تم نے کہاں رکھے ہیں؟ انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر کیا اور اپنا دوسرا ہاتھ بغل کے نیچے لے کر گئے۔ ان کی والدہ نے بغل کے نیچے اندر کی طرف کپڑوں کے اندر دراہم کو رکھ کر سلائی کیا تھا، تو وہ اوپر سے نظر نہیں آ رہے تھے، اوپر کپڑوں کی تہ تھی، تو وہ سلائی کھولی، وہ سارے دراہم وہ ڈاکو کو دے دیے۔ وہ بڑا متاثر ہوا، اس نے کہا بیٹا اگر تم جھوٹ بولتے کہ میرے پاس نہیں ہے تو ہمیں پتہ نہ چلتا، لیکن تم نے جھوٹ نہیں بولا اور ہمیں دراہم دے دیے۔ حضرت شیخ نے فرمایا میری والدہ نے نصیحت کی تھی بیٹا علم کے سفر میں جھوٹ نہیں بولنا۔ وہ ڈاکو بڑا متاثر ہوا اور آ کر اپنے تمام ڈاکوؤں سے کہا، سردار سے کہا 14 سال کا بچہ ہے جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ لوگ اس بچے کو بلایا، کہا بیٹا تو بول دیتا میرے پاس دراہم نہیں، ہمیں پتہ نہ چلتے۔ شیخ نے دوبارہ کہا اللہ رسول کا حکم ہے، میری والدہ کی نصیحت ہے کبھی جھوٹ نہ بولنا، اس لیے میں نے نہیں بولا۔ اس بات کا ڈاکوؤں کے سردار پہ بڑا اثر ہوا، اس نے سب سے کہا یہ 14 سال کا بچہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور ہم نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی۔ جب بات حق ہو، طریقہ کار حق ہو تو اس میں اللہ تاثیر ڈال دیتا ہے۔ جہاں کہیں تاثیر نہیں ہوتی یا انسان کی اپنی زندگی میں عمل نہیں ہوتا یا انسان جو کہتا ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس لیے تصدیق نہیں ہوتی۔ جہاں قول اور عمل میں مطابقت ہوتی ہیں اللہ گفتگو میں تاثیر ڈال دیتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے عمل سے جب سچائی بتائی، جتنے ڈاکو تھے توبہ تائب ہو گئے، پھر اللہ نے سب کو ہدایت دے دی۔ دیکھیں پیچھے وجہ کیا بنی، شیخ کی سچائی۔ تو اس وقت کی مائیں اولاد کو نصیحت کرتی تھی بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ آج ہم نے جھوٹ کا نام رکھ دیا بہانہ، آج ہر چیز کا نام بدل گیا تاکہ وہ گناہ جو انسان کی زندگی پر اور انسان کے دل و دماغ پہ دستک دے رہا تھا اس کی اہمیت گھٹا دی۔ رشوت کا نام چائے پانی ہو گیا، سود کا نام کہ یہ کاروبار کا نفع ہے، اس کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ہے، جھوٹ کا نام بہانہ، تاکہ جو شریعت کے الفاظ ہیں وہ ختم ہو جائیں اور آہستہ آہستہ گناہ معاشرے میں فروغ پائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سچ کے ذریعے سے ان تمام لوگوں کی زندگیوں کو اللہ نے پلٹ دیا، پیچھے بات سچائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کا سفر ہے، دشمن پیچھے تلاش کر رہے ہیں، لیکن دشمن کو معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، چہرے سے پہچانتے نہیں تھے، تو بعض جنگل میں تلاش کرنے کے لیے آئے۔ ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا رجل یہدینی الی السبیل، ایک شخص ہیں جو راستے کی طرف میری رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ سمجھے کہیں مدینہ کا راستہ بتا رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی مراد جنت کا راستہ تھا۔ تو دیکھیں اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا، ایسا لفظ لایا جس میں دو معنوں کا احتمال ہے۔ مخاطب نے سمجھا مدینے کا راستہ، متکلم کہنے والے کی مراد تھی
کہ اس سے مراد جنت کا راستہ، تو اسی لیے تو لقب صدیق تھا، ہر موقع پر صداقت۔ تو پہلی بات آپ نے بیان فرمائی جس کی زندگی میں سچائی ہو، نمبر 2 وعدے کی پاسداری ہو، نمبر 3 امانت کی حفاظت ہو، نمبر 4 اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت ہو، نمبر 5 نگاہوں کو جھکا کے رکھے، اور نمبر 6 اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو گویا ان روایات میں ہمیں جس بات کا حکم ہے وہ ہے انسان اپنی زبان کے استعمال کو درست رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبورت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثاً هو لک مصدق وانت به کاذب، بہت بڑی خیانت ہے تم اپنے بھائی سے کوئی بات بیان کرو، وہ سمجھے کہ تم سچ کہہ رہے ہو حالانکہ تم اسے جھوٹ کہہ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے، تمہارا بھائی یہ سمجھے کہ یہ مجھے سچ کہہ رہا ہے اور تم اس کو جھوٹ کہہ رہے ہو۔ آپ نے فرمایا یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ تو گویا صرف خیانت مال میں نہیں ہوتی، خیانت انسان کے قول میں بھی ہوتی ہے، تو آپ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی مذاق میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑا لیتے ہیں، دوسروں کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرے اور جھوٹ بولے، فَيُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ، ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے ایسا شخص۔ دیکھیں آج اگر کوئی عالم بد دعا دے دے، کوئی بزرگ دے دے، ہم ڈرتے ہیں کہ یار یہ سید ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، اس کی بد دعا سے بچو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا دے رہے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائے جو جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہو۔ پیغمبر کی بد دعا سے نہیں ڈرتے، 1400 سال بعد کا کوئی بزرگ ہے اس سے ڈر رہے ہیں۔ لسان نبوت سے 3 مرتبہ ہوا ویل اللہ ویل اللہ، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو اپنی زبان سے جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنساتا ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا زبان جہاں جنت میں لے جانے والی ہے وہیں انسان کو جہنم میں بھی لے جانے والی، اس لیے بہت سے لوگ جہنم میں زبان کے بل الٹے لٹک رہے ہوں گے، یہ وہ ہوں گے جنہوں نے زبان کو غلط استعمال کیا ہوگا۔ اس زبان میں ہڈی کوئی نہیں ہے لیکن یہ 6 فٹ کے انسان کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ جب کوئی غلط استعمال کرتا ہے، گالی دیتا ہے، دوسروں کی عزتوں سے کھیلتا ہے تو اس کا خون کھولنے لگتا ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے زبان کو بڑی حفاظت میں رکھا، پہلے تو زبان کو پیچھے سے لگام دی، حلق کے پیچھے باندھا، پھر آگے 2 ہونٹ رکھے، 32 دانت رکھے، اتنے محفوظ کر کے زبان کو اس لیے رکھا کہ انسان اس کو غلط استعمال نہ کرے۔ انسان کے جسم کا ہر گوشت بڑھ رہا ہے، زبان کا گوشت ایک جگہ آ کے رک جاتا ہے، بڑھتا نہیں۔ اگر یہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا پھر زبان منہ میں نہ آتی، باہر نکل آتی۔ اللہ نے اسی لیے اس کے گوشت کو بڑا کم رکھا ہے۔ پھر زبان کو اللہ نے ایسا رکھا کہ اتنی حفاظت میں اس لیے تاکہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ وجہ یہ ہے کہ نیزے کا زخم، تلوار کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، زبان کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا۔ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزے کا زخم ہو بھر جائے گا، زبان کا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے زبان سے آدمی کسی کو برا بھلا کہہ دے تو اس کے دل و دماغ پر وہ بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے انسان کو اس بات کا حکم دیا وہ اپنی زبان کو بالکل درست استعمال کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے بڑے سخت الفاظ میں وعید بیان فرمائی۔ اگر کوئی انسان ذخیرہ حدیث پڑھتا ہے تو اتنے سخت الفاظ میں وعید حضور نے بہت کم کہیں بیان کی جتنا اس آنے والی حدیث میں آپ نے بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا من ہؤلاء خابوا وخسروا، یہ کون لوگ ہوں گے گھاٹے میں پڑ جائیں، نقصان میں پڑ جائیں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب آگے تشریح فرمائی
تو دیکھیں یہ 3 گناہ ہیں اور اس کے لیے 3 وعیدیں بیان ہوئیں۔ پہلی وعید کہ اللہ اس شخص سے بات نہیں کرے گا۔ اب دیکھیں آج اگر فیکٹری کا مالک ناراض ہو جائے، اتنا انسان کتنا پریشان ہوتا ہے کہ منیجر ناراض ہے، مالک ناراض ہے، وہ فیکٹری میں رہ نہیں سکتا۔ جس سے رب العالمین ناراض ہو جائے، اس کی زندگی میں کیا سکون رہے گا۔ دوسری بات کہ اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا قیامت کے دن ہر آدمی محتاج ہے اللہ کی نظر رحمت کا، لیکن اس پر نظر رحمت نہیں ہوگی اور عذاب بھی دردناک ہوگا۔ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 المسبل، اپنے پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ نمبر 2 والمنان، احسان کر کے جتلانے والا۔ نمبر 3 والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا۔ کاروبار میں جو جھوٹی قسم کھائے اپنے سامان کو رواج دینے کے لیے، کاروبار کو رواج دینے کے لیے، اس کے لیے سخت وعید بیان ہوئی ہے۔ اس لیے انسان جھوٹ کو ہر موقع پہ اپنے آپ کو بچائے، چاہے وہ کاروبار میں ہو چاہے اس کے علاوہ ہو۔ زبان سے سرزد ہونے والا جھوٹ کے علاوہ ایک گناہ جھوٹی گواہی ہے۔ عموماً بسا اوقات انسان جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، کسی معاملے میں حاضر نہیں ہوتا اور کہہ دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الکبائر، بڑے گناہوں میں سے کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس وشہادت الزور، کسی نفس کو ناحق قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ تو گویا جھوٹی گواہی کو آپ نے بڑے گناہوں میں لایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پس تم اپنے آپ کو بتوں کی عبادت سے بچاؤ اور جھوٹی بات سے بچاؤ۔ تو اس قرآن کی آیت میں اللہ نے جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کو بتوں کے ساتھ، عبادت کے ساتھ ملا کر لایا۔ یعنی جس طرح بت پرستی بڑا گناہ، جھوٹی گواہی بھی اسی طرح بڑا گناہ۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے آج بعض لوگ چند ٹکوں کی خاطر جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں۔ عموماً عدالتوں کے باہر ایسے لوگ مل جاتے ہیں، معاشرے میں مل جاتے ہیں جو پیسے اور دولت کی خاطر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے نام کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ زبان سے ایک جو گناہ سرزد ہوتا ہے وہ ہے کسی کی بیجا تعریف کرنا۔ کسی آدمی میں کوئی اوصاف نہ ہو، کوئی صفات موجود نہ ہو، اب کوئی اس کی بیجا تعریف کرے، تعریف کے پل باندھے، دولت اور پیسے اور حرص کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم المداحین فاحصوا فی وجوہہم التراب، جب تم دیکھو ان لوگوں کو جو لوگوں کی مدح کرنے والے ہیں، تم ان کے منہ کو مٹی سے بھر دو، تم ان کے منہ کو مٹی سے بھر دو جو لوگوں کی مدح کرنے والے ہیں۔ یہاں مراد وہ مدح ہے جو آدمی چاپلوسی کے لیے، دنیا کے لیے، پیسے کے لیے کسی کی کرتا ہے۔ اگر کسی میں اللہ نے صفات رکھی ہیں اور کوئی ان کے اچھے اوصاف کا تذکرہ کرتا ہے، وہ تو خوبی کی بات ہے۔ بلا وجہ تذکرہ کرنا کوئی خوبی نہ ہو اور اس کی بڑھا چڑھا کے اسے ذکر کرنا، جیسے عموماً بعض ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنے سیاسی لیڈروں کی، سیاسی قائدین کے تعریف کے پل باندھتے ہیں، حالانکہ ان میں وہ صفات نہیں ہوتی، دوسروں کو نیچا کرنے کے لیے اور ان کی بیجا تعریف کرتے ہیں۔ تو حدیث میں ایسے شخص کے لیے بڑی سخت وعید ہے کہ ایسے آدمی کے منہ کو مٹھائی اور حلوے سے نہیں، مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈال دو۔ گناہوں میں میں نے عرض کیا زبان سے سرزد ہونے والے یہ بڑے گناہ ہیں جس سے روکا گیا۔ حضرت لقمان حکیم بڑے اللہ والے انسان گزرا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت ان کے نام پر نازل کی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بڑی مفید نصیحتیں کیں، قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر ہے اور بعض نصیحتیں محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کی۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ان کی نصیحتیں ذکر کی ہیں جو بڑی مفید ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں، جس میں ہم سب کے لیے زندگی گزارنے کا بڑا درس ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بلایا اور فرمایا یا بنیا حملت الجندل والحدید، پیارے بیٹے میں نے پتھر بھی اٹھائے، میں نے لوہوں کو بھی اٹھایا، وکل شیء ثقیل فلم احمل شیئا هو اثقل من جار السوء، یہ تمام چیزیں بھاری تھیں
لیکن برے پڑوسی سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں۔ کہا میں نے لوہے بھی اٹھائے، پتھر بھی اٹھائے، بڑی بڑی بھاری چیزیں میں نے اٹھا دیں، لیکن بیٹا دنیا میں سب سے بھاری چیز کیا ہے؟ انسان کا پڑوسی برا ہو تو ہر وقت 24 گھنٹے کی زندگی اس کی اجیرن ہوتی ہے، پریشانی میں زندگی گزرتی ہے۔ دوسری بات فرمائی، بیٹا ذقت المرار فلم اذق شیئا هو امر من الفقر، میں نے بہت سی کڑوی چیزیں چکھی ہیں لیکن میں نے فقر و فاقے سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہ دیکھی۔ یعنی سب سے زیادہ کڑوی چیز کیا ہے؟ فقر، کہ جب تنگدستی اور فقر آ جائے تو بسا اوقات انسان بہت سے گناہوں میں بھی پڑ جاتا ہے اور کبھی آدمی کفر بھی اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر و فاقہ انسان کو کہیں کافر نہ بنا دے۔ تیسری بات فرمائی یا بنی لا ترس رسولک جاہلا، پیارے بیٹے کبھی بھی قاصد جاہل نہ بنایا کرو، یعنی جس کو تم نے بھیجا ہے پیغام پہنچانے کے لیے جاہل آدمی کو کبھی نہ بھیجنا۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ حَكِيمًا فَكُنْ رَسُولَ نَفْسِكَ، اگر کوئی عقل مند آدمی نہ ملے خود جا کر پیغام پہنچا دینا، جاہل آدمی کو نہ بھیجنا، اس لیے کہ وہ صحیح پیغام پہنچائے گا نہیں، بجائے محبت کے نفرت ہوگی۔ چوتھی بات کہی یا بنی ایاک والکذب، پیارے بیٹے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا۔ فَإِنَّهُ شَهِيٌّ كَلَحْمِ الْعُصْفُورِ عَمَّا قَلِيلٌ يَقْلِي صَاحِبَهُ، جھوٹ چڑیا کے گوشت کی طرح ہے جو بہت جلدی پک جاتا ہے، لیکن یہ اس طرح نقصان دیتا ہے جس طرح کہ چڑیا کا گوشت معدے کو نقصان دیتا ہے، جھوٹ انسان کے ایمان اور اعمال کو نقصان دیتا ہے۔ کہا جھوٹ چڑیا کا گوشت بہت جلدی پک جاتا ہے، جھوٹ انسان بہت جلدی بول دیتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے، ساری زندگی پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو چڑیا کے گوشت کی طرح میٹھا ہے، لذیذ ہے، جلدی پکتا ہے، لیکن نقصان بہت ہے۔ پھر فرمایا پیارے بیٹے یا بنی احضر الجنائز ولا تحضر العرس، جنازوں میں حاضر ہوا کرو، شادیوں میں مت جایا کرو۔ فإن الجنائز یذکر الآخرہ، جنازے آخرت کو یاد دلاتے ہیں، والعرس یشہیک للدنیا، اور شادیاں تو دنیا کی طرف رغبتیں پیدا کرتی ہیں۔ شادی سے دنیا میں میلان پیدا ہوگا، جنازے سے آخرت کی طرف رغبت ہوگی۔ پھر فرمایا یا بنی لا تأکل شبعا علی شبع، پیارے بیٹے اگر پیٹ بھرا ہوا ہو اس پر کھانا نہ کھانا، بھرے ہوئے پیٹ پر کھانا نہ کھانا۔ فإنک ان تلقیہ للکلب خیر ان تأکلہ، کتے کے سامنے ڈال دینا بہتر ہے، لیکن بھرے ہوئے پیٹ پر کھانا نہیں کھانا، یعنی کسی مستحق کو دے دو، نہیں ملتا کسی جانور کے آگے ڈال دو، بھرے ہوئے پیٹ پر نہ کھانا، یہ تمہاری صحت کو نقصان دے گا۔ پھر فرمایا یا بنی لا تکن حلوا فتبلع، پیارے بیٹے زندگی میں اتنا میٹھا نہ بننا کہ لوگ تمہیں نگل دیں، ولا مرا فتلفظ، اتنا کڑوا نہ بننا کہ تمہیں تھوک دیا جائے، نہ اتنا میٹھا بننا کہ لوگ نگل دیں، نہ اتنا کڑوا بننا کہ لوگ تمہیں تھوک دیں، یعنی زندگی اعتدال کے ساتھ گزارنا۔ تو گویا ان نصیحتوں میں بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو جو خاص طور پہ نصیحتیں کی ہیں وہ زبان کے بارے میں زیادہ نصیحتیں کی کہ بیٹا جھوٹ سے خاص طور پر بچنا، یہ لذیذ تو بہت ہے لیکن نقصان بہت زیادہ ہے۔ اس لیے شریعت کی تعلیمات یہ ہیں انسان اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک قول ہے، فرماتے تھے کہ اگر بات کرنا چاندی کی طرح ہے تو خاموش رہنا سونے کی طرح ہے، اور سونا چاندی سے بہتر ہے۔ اگر بات کرنا چاندی کی طرح ہے تو فرمایا خاموش رہنا سونے کی طرح ہے، اور سونا چاندی سے بہتر ہے۔ بات کرنے والوں کو ہمیشہ ندامتیں اٹھانی پڑتی ہیں، معذرتیں کرنے پڑتی ہیں، میرا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب تھا، لیکن خاموش رہنے والے کو معذرتیں نہیں کرنی پڑتی۔ تو اس لیے انسان کی زبان پر یا اللہ کا ذکر ہو یا خاموشی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ اچھی بات ہو سکتی ہے ٹھیک، ورنہ فرمایا کہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ
وما بین رجلیہ عصم لہ الجنہ، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دو جبڑوں کے درمیان زبان کو صحیح استعمال کرو، دو رانوں کے درمیان شرمگاہ کو صحیح استعمال کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے اور جنت میں اکثر لوگ جو جائیں گے، تو جہنم میں لے جانے والی چیز کون سی ہے، جنت میں داخل کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائیں، جنت میں لے جانے والے بھی دو اعمال، جہنم میں ڈالنے والے بھی دو گناہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکثر ما يدخل النار من الناس الاجوفان، اکثر لوگ جو جہنم میں داخل ہوں گے وہ دو چیزوں کی وجہ سے ہوں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ومل اجوفان؟ قال الفم والفرج، نمبر ایک منہ کے غلط استعمال کی وجہ سے، نمبر دو شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ یہ دو چیزیں انسان کو جہنم لے کر جائیں گی۔ اتدرون ما اکثر ما يدخل الناس الجنہ، تمہیں معلوم ہے کہ اکثر لوگ جنت میں کس وجہ سے جائیں گے؟ صحابہ اکرام نے پوچھا ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ سے ڈرنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا۔ تو گویا جنت میں لے جانے والے دو اعمال ہیں، تقوی، حسن اخلاق۔ جہنم میں لے جانے والے دو گناہ ہیں، منہ کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ تو شریعت نے گویا ہمیں تاکید اس بات کی کہ انسان اپنی زبان کے استعمال کو ٹھیک رکھے۔ ایک صحابی تھے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے، کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جس کو اختیار کریں اور ہمیں جہنم سے نجات مل جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ یہ 3 وہ جملے ہیں جس میں پوری زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے، بڑے مختصر اور بڑے فصیح جملے، جسے کہا جاتا ہے سمندر کو کوزے میں بند کرنا۔ آپ نے فرمایا 3 باتیں اختیار کرو۔ نمبر 1 املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا۔ نمبر 2 ولیسعک بیتک، تمہارے لیے تمہارا گھر کوشادہ ہو، اپنے گھر سے بلا ضرورت باہر نہ نکلنا۔ انسان گھر سے نکلتا ہے، بدنظری ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، غیبت ہوتی ہے، گناہوں میں تب پڑتا ہے، لیکن آج تو گھر میں بھی اگر موجود ہو، موبائل کا غلط استعمال کرے تو گھر میں بھی پھر وہ محفوظ نہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا گھر میں رہتا تو انسان محفوظ ہوتا، اب وہی محفوظ ہے جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ نمبر 3 وابکی علی خطیئتک، اور اپنے گناہوں پہ روتے رہو، اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہاؤ۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، زبان کو قابو میں رکھنا، بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنا۔ عموماً آدمی مجلسوں میں جاتا ہے، غیبت، حسد، کینہ، بغض، نفرت، یہ ساری چیزیں مجلسوں سے، بازاروں سے سامنے آتی ہیں، گناہ بھی۔ اور اگر تنہائی کی زندگی میں رہتا ہے تو گناہوں سے بچتا ہے۔ تیسری چیز گناہوں پہ رونے والا، جتنا انسان اللہ کے سامنے روتا ہے اتنی اس کی عزت بڑھتی۔ آج ہم مخلوق کے سامنے روتے ہیں، ایک کے سامنے گلے شکوے، حالات اس طرح ہیں، اس طرح ہے، اتنی مہنگائی ہے، اتنے اخراجات ہیں۔ اگر رب کے سامنے 2 آنسوں کے قطرے بہا دیتے، اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا۔ رزق کے خزانے تو میرے رب کے پاس ہیں۔ 7 سمندروں کو پیدا اللہ نے کیا، لیکن آنسوؤں کے 2 قطروں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ جب ایک آنسو کا قطرہ گال پہ گر جائے، ماضی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے تنہائی میں رونے والے بنو، معاشرے میں عزت کے چرچے اللہ تمہارے کرا دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں عزت دولت پیسے مال سے ہے، عزت رب سے تعلق بنانے سے۔ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، ہر آنے والے دن میں اس کی عزت بڑھتی جائے گی۔ اس لیے جو راتوں کو اٹھ کے رونے والے ہوتے ہیں، مخلوق میں سب کے دلوں میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو آپ نے نجات کا ذریعہ کیا بیان فرمایا؟ اپنے گناہوں پہ رونا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایمان کا جو 34واں شعبہ ہے وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت۔ خدا نخواستہ اگر ایک آدمی اپنی زبان سے وہ باتیں کہتا ہے جو کرتا نہیں ہے، اس کے لیے کتنی سخت سزا ہے۔ ایک آدمی خطیب ہے، واعظ ہے، لوگوں کو تقریر کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، خود عمل نہیں کر رہا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بیان فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم،
فرمایا واقع معراج کی رات میرا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا، تقرض شفاہہم بمقاریض من نار، ان کے ہونٹوں کو جہنم کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، جہنم کی آگ کی کینچی تھی اور ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ قلت من ہؤلاء یا جبرائیل، میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء خطباء امتک الذین یقولون ما لا یفعلون، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں جو کہتے تھے اور کرتے نہیں تھے، جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ وَيَقْرَؤُونَ کتاب اللہ وَلَا يَعْمَلُونَ بِهِ، قرآن کریم پڑھتے تھے عمل نہیں کرتے تھے۔ آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں عمل نہیں ہے۔ قرآن میں 700 سے زائد مرتبہ ہے نماز پڑھو، لیکن ہم نہیں پڑھتے۔ قرآن کا ظاہری ادب کرتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، برکت کے لیے گھر میں رکھتے ہیں، اور بعض ادب کرتے ہیں پیٹھ بھی نہیں کرتے، سیدھا سیدھا پیچھے آتے ہیں، پیٹھ نہ ہو قرآن کی طرف۔ تو نے ظاہری ادب تو کیا، 700 مرتبہ تیرے رب نے کہا نماز پڑھ، تو نے نہیں پڑھی، اس ظاہری ادب کا کیا فائدہ؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب نہ جانا بے حیائی کا کام ہے، لیکن آج وہ زندگی میں موجود ہے۔ قرآن نے منع کیے شراب نہ پینا، شراب پی رہے۔ قرآن نے کہا یتیم کا مال نہ کھانا، کھا رہے۔ شریعت نے منع کیا خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، جھوٹ نہ بولنا۔ کہتے ہیں کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار کیسے چلے گا، دھوکہ نہ دیں تو اولاد کو رکھیں گے کیسے؟ گویا ہمارا عقل پر بات آ گئی، شریعت پر ایمان نہیں رہا۔ اس لیے آج مسلمان قرآن کا ادب کر رہا ہے، عمل نہیں کر رہا۔ برکت کے لیے رکھتا ضرور ہے، عمل نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے والدین کا ادب کرو، لا تقل لہما اف، زبان بھی نہ کھولو۔ آج والدین کو جھڑکا جاتا ہے، ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جاتا ہے۔ بیٹے ماں باپ کے، بیٹیاں اپنی ماؤں کو دھتکار رہی ہیں، تو پڑھتے ضرور ہیں، عمل نہیں کرتے۔ تو بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا، ان لوگوں کے لیے سخت وعیدیں اس حدیث میں بیان ہوئیں جو زبان کا استعمال ٹھیک نہ رکھیں۔ تو اس لیے 34واں شعبہ یہ ہوا زبان کی حفاظت کی جائے۔ یہ قرب قیامت کی علامت ہوگی کہ لوگ زبان کو استعمال کریں گے، اس کے ذریعے کھائیں گے، پئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ قَوْمٌ يَأْكُلُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا يَأْكُلُ الْبَقَرُ مِنَ الْأَرْضِ، ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنی زبان سے اس طرح کھائیں گے جس طرح گائیں اور بیل اپنی زبان سے کھاتے ہیں۔ گائیں اور بیل جب چارہ لیتے ہیں تو زبان سے چارہ لے کر منہ میں ڈالتے ہیں، تو کہا وقت آئے گا لوگ زبان کو استعمال کر کے کھائیں گے۔ آج اسی کو لوگ ہوشیار سمجھتے ہیں جو زیادہ جھوٹ بولنے والا، زیادہ مکار ہو، جھوٹا ہو، دھوکہ دینے کے اچھے اچھے طریقے جانتا ہو، منٹوں میں دوسرے کے جیب خالی کر دیتا ہو، کہتے ہیں کاروباری۔ جو سچ بولنے والا نمازی دیندار ہو، کہتے ہیں تو بھولا بالا، اسے کچھ نہیں پتہ۔ تو آپ نے پہلے پیشن گوئی کی تھی ایسے لوگ آئیں گے جو زبان کے ذریعے سے کھائیں گے، زبان کے ذریعے سے چکنی باتیں کر کے دوسروں کو گھیر دیں گے اور دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو بہرحال زبان کا استعمال ٹھیک ہو۔